الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا ہوا؟ سن 490 آ گیا. اب اللہ کے نبی پر سورت الشورى کی آیت نمبر 214 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی. اب آپ کو دعوت کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے اپنی ذات پہ، پھر گھر والوں پہ، قریبی دوستوں پہ، اب خاندان کی باری آتی ہے چوتھے سال میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اٹھیے اب اپنے قریبی عشیرہ کہتے ہیں فیملی کو، خاندان جس کو ہم اپنے گھر پہ گئے ان کو ڈرائیے. آپ نے بنو ہاشم کے 45 لوگوں کو کھانے پہ بلایا. یہاں لکھ لیجئے کتنے کھانے پکاتے ہیں ہم اپنے نام پہ. اللہ کے نام پہ بھی کھلائیں لوگوں کو دعوت کے لیے. یہ نہیں کہ بس آئیں اور وہ بیٹھ کے تو بس کچھ باتیں کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کو بلائیں اور پھر کچھ خاطر بھی کرنی پڑے تو کریے. یہ اللہ کے نام پہ خاطر ہوگی، یہ سنت ہے. آپ نے کھانے پہ بلایا، سارے لوگ آئے، اچھا کھانا جو بھی ان کو ملا کھلایا، پھر آپ نے سب کو جمع کیا. ابو لہب بھی اس محفل میں تھے جو آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے ہمسائے بھی تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سب کو پھر کہا کہ لوگوں آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اور ان کے سامنے آپ نے پھر اسلام کی دعوت پیش کی. بہت سارے واقعات ہیں لیکن جن کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بنو ہاشم کو بھی جمع کیا. اللہ کی تعریف کے بعد تھوڑی سی بات اللہ کی وحدانیت پہ کی، آخرت پہ کی، اور ابو طالب نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بھائی بیٹا میں تو تمہاری مدد کروں گا، تم جو کہتے ہو کرو. لیکن ابو لہب وہ شخص تھا کہ جس نے اس وقت بدتمیزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. نعوذ باللہ، اس لیے میں بلایا تھا. اتنی اس نے اس وقت محفل میں رنگ میں بھنگ ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تبت یدا ابی لہب اتار دی کہ یہ آپ کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کرنے والا، اس کے تو دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جو گھر کا تھا، چچا تھا. کتنا پیارا رشتہ چچا کا، ہمسایہ بھی تھا. لیکن اگر کل کوئی آپ سے پوچھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کون سا خاندان سب سے پیش تھا تو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں ابو لہب تھا. ایسے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. اور اسی ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خبر سن کے صہیبہ نام کی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. یہ فرق آتا ہے. اللہ کی بات کریں گے اپنے ضرور اٹھیں گے، یہ سنت ہے. کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کوہ صفا پہ گئے، آپ نے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آئے تو مانو گے. یعنی اس طرح کے ڈفرینٹ واقعات ہوتے رہے، آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس کے بعد 490 کے اندر ہی اللہ کے نبی کے اوپر ایک اور آیت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 آ گئی. فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جس بات کا آپ کو حکم دیا کہ اس کو عدل اعلان کہہ دیجیے اور مشرکوں کے رد عمل کی پرواہ نہ کریں. اس کے بعد اب آپ لکھ لیں کہ دعوت عام کا سلسلہ شروع، گھر گھر باہر باہر. اچھا پچھلے جو سال تھے نا مکہ والوں کو اتنی نہیں آپ کی اہمیت سمجھ آئی. کہتے یہ چند سربرے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں کچھ سوار ہو گیا، باپ دادا کے طور طریقوں کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب چوتھا سال ہوا، اب تو خوب مخالفتیں اور باتیں اور کیا ہو رہا ہے، گھر گھر میں باتیں، اتنا ظلم و ستم، اتنا کچھ کہ جس کو کہیں تو آنکھیں بہیں. میں اب 3 نشستیں ہو گئی ہیں مجھے ایک اور لیکچر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کروا رہی ہوں. ہمارے ویک ڈیز کی جو کلاس ہے اس میں ریکارڈنگ آ جائے گی ویب پہ، آپ سنیے گا. پھر یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو میٹھا حلوہ مل رہا ہے دین کے نام پہ. اتنا سکون ہے پھر بھی ہم اتنی سازشیاں پھر بھی نہ کر سکیں. اللہ کے نبی نے کتنا کچھ کیا. یہ جو وقت تھا یہ بہت تکلیف کا تھا. مارتے پیٹتے، لوگوں کو ریت پہ لٹاتے. حضرت بلال کو کوئلوں پہ اس کا مالک لٹاتا کہ ان کی چربی پگھل کے وہ کوئلے بجھا دیتی اور زبان پہ کی لفظ احد احد احد. اس طریقے سے ان کو تکلیف تھی. حضرت زنیرہ تھی، ان کے مالک نے ان کو مسلمان ہونے کی بنیاد پہ اتنا مارا اندھی ہو گئی، آنکھیں ان کی چلی گئیں. ابو جہل نماز پڑھنے کے دوران آپ کے اوپر حملہ کرتا، آپ کو مارتا، آپ کو نوچنا چاہتا. حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر یہ خاندان تھا. ابو جہل ان کو تپتی ریت پہ لٹا رہا تھا. اللہ کے نبی پاک سے گزرے، آپ نے کہا صبر علی یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تم پورا گھرانہ اکٹھے جنت میں جاؤ گے. اور ابو جہل نے اپنا تیر بی بی سمیہ پہ ایسے مارا کہ شرمگاہ پہ لگا اور
ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ سے باندھا اور دونوں اونٹوں کو دوسری طرف مخالف بھیج دیا، ان کا جسم بیچ میں سے چر گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، یہ سستا سودا نہیں۔ آج ایمان کمزور ہے تو مشکلیں بھی کمزور ہیں۔ ہم ہوتے تو کب سے خدا حافظ کہہ کے آ چکے ہوتے، لیکن وہ چل پڑے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ فیصلے بہت خوبصورت ہیں، اس کے بعد بہت کچھ ملے گا۔ اتنا تھا کسی کو گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو کہتے اس کو کتوں کی طرح پہاڑیوں پہ پھیراؤ، اسی طرح کسی کو رسیوں چٹائیوں میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں چھوڑ دیتے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ دھوپ میں رکھتے، گرم سلاخیں ان کے جسموں میں ڈالتے، ان کے جسموں کے بال نوچتے، جوتوں سے مارتے، کھاتے، ان کو ڈنڈوں سے مارتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کے بعد پھر سن 590 آتا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساتھیوں سے کہیے کہ جو جا سکے وہ حبشہ ہجرت کر جائے۔ تو یہ ہجرت حبشہ کا سال ہے۔ ظلم و ستم بڑھے، کچھ لوگوں کو کہا پہلی دفعہ 12 مرد اور 4 عورتیں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لیڈر تھے، ان کو حبشہ بھیجا۔ بحر احمر کے ذریعے کشتی میں سوار ہو کر یہ گئے۔ مکہ والوں نے پیچھا کیا لیکن پکڑ نہ سکے۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، چین سکون ہوا تو 83 مرد اور 18 عورتیں پھر وہ بھی چلی گئیں۔ وہاں پھر آپ نے معروف واقعہ سنے ہوں گے کہ مکہ والوں نے آپ کو لینے کی کوشش کی، بہت کچھ کیا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بھیجا کہ ہمارے قیدی ہیں، ان کو بھیجو۔ قصہ مختصر یہ کہ مسلمان پھر وہاں موجود رہے۔ ابو طالب پہ بہت دباؤ تھا اس طرح کہ آپ اپنے بھتیجے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی شہ پہ اس طرح کے کاموں کو کر رہا ہے اور اب اس کی دعوت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ ابو طالب نے ذرا سی سخت بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے اس وقت کہا کہ ابو طالب ٹھیک ہے، آپ کی عزت، آپ کی محبت بہت ہے، لیکن اب میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا جہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راستے میں مارا جاؤں۔ تو ابو طالب نے جب آپ کی یہ استقامت دیکھی کہا بیٹا جو چاہو کرو، اللہ تمہارا مددگار ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہیں یہ مشکلات، آج یہ وہی نبی ہے۔ آج ہماری زندگی میں اس سے بھی کم مشکلات آتی ہیں، یقین کریں کانسو آ جائے نا ہماری آنکھ میں دین کے نام پہ، کوئی ایک بات کر دے نا کہ تم کیا لگی ہے، تم کدھر لگ گئی، یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑی لگ رہی ہے، تم نے کیا اڑنا شروع کر دیا اور تم کہاں جا رہی ہو اور کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اب سب کچھ، تو ہم کہتے اچھا شاید سارے ٹھیک ہے، میں غلط ہوں۔ نہیں، وہ عقل سے نہیں سوچتے تھے۔ 690 شروع ہوتا ہے، یہ سال لکھ لیجئے قاتلانہ حملوں کا سال ہے۔ 3 دفعہ قتل کے منصوبے آپ پہ کیے گئے، ابو جہل نے، عقبہ بن ابی معیط نے، ابی بن خلف نے، اور ان کے علاوہ اور بہت ساری کہانیاں، اور انہی میں ایک ایسی شخصیت بھی آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلی جن کا کفر قتل ہو گیا اور وہ اسلام پہ آ گئے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سال۔ معروف واقعہ، دل بڑا چاہ رہا سناؤں لیکن پھر بات پوری نہیں ہوگی۔ بہن کے گھر گئے، لوگ گئے اللہ کے نبی کو قتل کرنے، لوگوں نے کہا ان کو کیا کہتے ہو، تمہارے تو اپنے گھر میں اسلام آ چکا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اچھا پہلے بہن کو مار کے آتا ہوں۔ ننگی تلوار لے کر جب گھر گئے فاطمہ کی، تو وہ اور ان کے شوہر ایک ساتھی کی مدد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر گئے اور بہن دیکھ کے سہم گئی، بہنوئی تو چھپ گئے اور وہ ساتھی بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو مارا، خون نکل آیا۔ جب بہن کا خون نکلا پھر وہ آگے سے بولی، ایسا بولی کہ عمر کہنے لگے کہ آج تک تو تم میرے سامنے کبھی بولی نہیں کہ آج کیا ہو گیا۔ پھر ان کو پتا چلا کہ سچا ایمان چپ نہیں رہنے دیتا۔ آپ کو پتا نا آپ کا فائدہ ہے، یقین کرے آپ ماں باپ خاندان سب کو کوشش کریں گی کاڑی کرنے کی، نہیں ہوتے اب وہ کام کر لیں گی، اور کل جب اس کا فائدہ دیکھیں گے تو سارے پلٹ آئیں گے۔ حضرت عمر اس وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اسلام بند کمروں میں تھا اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے پہ یہ باہر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہہ دیا عمر ذرا اپنا اسلام چھپائیے گا بھی، کیونکہ آپ ڈکشنری نہیں ہونا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو دین سے بھگاتے نہیں تھے۔ اچھا کیوں اللہ کے نبی؟ خیر باہر آئے، سوچتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟ ابو جہل کو ہوگا۔ اب ہم ہو تو کیا کہنا، اس سے چھپ جاؤ۔ سیدھا گئے، کہتے اپنی تلوار سے کھٹ 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 تلوار سے نوک کیا، باہر ابو جہل، او کیا حال ہے ابن خطاب، دوست ہے، کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا اس پہ خوف طاری ہوا کہ اس نے جھٹ سے خوف سے دروازہ بند کر لیا۔ عمر نہیں ڈرتے، آج بھی اس عمر کی ضرورت ہے ہمارے اسلام کو، جو سوچ سمجھ کے ساتھ کام کرے اور اسلام کا غلبہ کرے۔ بہرحال اب آپ سوچئے کہ مکہ والوں کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں، کہیں مذاکرات، کہیں کچھ، کہیں آپ کو بادشاہی پیش کر رہے ہیں، کہیں سرداری، کہیں کچھ کہیں کچھ،
عتبہ ایک شخص ہے، اس نے بھی بہت غور و فکر کیا، آیا اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے حامیم سجدہ کی آیات پڑھی، ان کو بتایا کہ دیکھو تم اگر میرا راستہ روکو گے نا تو تمہارا انجام بھی عاد اور سمود جیسا ہوگا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ شخص کچھ کر کے رہے گا، تم اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کو مارو گے تو اپنے ہی ہاتھ گندے کرو گے، تمہارا رشتہ دار ہے، اور چھوڑ دو اگر اس کا برا ہونا ہے تو کوئی باہر سے آ کے اس کو مار دے، تم اس کو نہ چھیڑو۔ اس کے بعد 7 نبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ سال کہتے ہوئے میں بھی اور آپ سب بھی اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کو سامنے رکھیے گا۔ جب دیکھا کہ یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے، کریں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ ایک میٹنگ ہوئی، بنو ہاشم اور عبد المطلب کے جو مسلمان تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے ہیں۔ طے کیا ہوا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں اور ہم ان کو قتل نہ کر دیں، ہم ان سے بائیکاٹ۔ کس کس چیز کا بائیکاٹ؟ ہم ان سے رشتے نہیں کریں گے، ہم ان سے تجارت نہیں کریں گے، ہم ان سے میل جول نہیں رکھیں گے۔ سوشل بائیکاٹ۔ آپ ذرا سوچیں، کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں ہم نے آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا تھا اب نہیں کریں گے کیونکہ آپ بڑے دیندار ہو گئے ہیں، تو مبارک ہو آپ کو، آج ہی چھوٹ گیا بجائے اس کے کہ کل رشتہ ہو کے ٹوٹتا۔ شکر کریں، یہ ڈیسیژنس ہونے لگتے ہیں دین کی طرف آنے کے بعد۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کو پتہ یہ بات؟ دین کی وجہ سے۔ دونوں ابو لہب کی بہویں تھیں، اس کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان سے بیاہی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس دین کو بنیاد بنا کے مجبور کیا اپنے بیٹوں کو کہ ان لڑکیوں کو طلاق دو، جائیں اس کی بیٹیاں گھر میں اس کو پتہ لگ جائے دین کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ہم ہر وجہ سے گھر خراب کر لیتے ہیں، لیکن دین کا نقص دیکھیں، زنا، بدکاری، بے حیائی، کچھ بھی ہو کہتے چپ کر کے بیٹھے رہو، اب پھر جانا کہاں ہے اس عمر میں۔ اللہ کے نبی ایسے معاملات میں کمپرومائزنگ نہیں ہوئے، بہت کچھ ہوا، لیکن پھر آپ لوگ سب جو اس وقت دیندار تھے انہوں نے اپنے آپ کو بنو طالب کی گھاٹی تھی، شام کہتے ہیں گھاٹی کو، ایسی کہہ لیں جیسے ایک چھوٹی سی ٹنل ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ ہوتا تھا، اس میں بند ہو گئے۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ تھا، باہر سے کوئی اناج آتا تو اس کو خرید لیتے، مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے، رشتے نہیں، ناطے نہیں۔ اتنا ظلم تھا کہ حضرت خدیجہ جو اب سوچیں ان کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی، 7 سال ادھر ہو چکے ہیں اور پیچھے سے ان کی عمر کمزور ہو گئی، اور اس طرح انہی کے لوگوں نے باتیں بنائی کہ یہ کیا ظلم ہے کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں سے اس طرح قطع تعلق کرتے ہو۔ بالآخر 3 سال کے بعد پھر وہ معاہدہ اللہ کے حکم سے وہ دیمک کھا گئی اس کو، اور وہ معاہدہ ٹوٹا اور مسلمانوں کو وہاں سے نجات ملی کہ 10 نبی شروع ہو چکے۔ رنج اور غم کا سال، اس کو کہتے ہیں عام الحزن۔ صرف 6 ماہ گزرے تھے اس شاب ابی طالب سے نکلے ہوئے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ صرف 3 دن کے بعد آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ گھر سے باہر مخالفت میں ابو طالب آپ کے لیے ڈھالتے، اور گھر میں جب آپ دکھی آتے تھے، زخمی آتے تھے، تو خدیجہ کے دوپٹے کی دھجیاں آپ کے زخموں پہ بنتی تھیں۔ یہ دونوں سہارے ٹوٹے۔ یہاں بھی اللہ کی ایک سنت لکھ لیں، اللہ آزمائے نہ کسی کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، لیکن 20 بار یہ چیز دیکھی ہوئی ہے، اللہ دین کے کام کرنے والوں کو ایک دفعہ تنہا ضرور کرتا ہے، تنہا رہ جائیں گے آپ، سب چھوڑ جائیں گے آپ کو۔ ابو بکر کو بھی چھوڑ گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد۔ خدا نہ چھوڑنے سے مراد وہ چھوڑنا نہیں ہے کہ کٹ ڈاؤن ہونا، کچھ معاملے ہوتے ہیں جس میں آپ کی رائے ایک ہوگی باقی سب کی دوسری ہوگی، اور اللہ کے نبی کے لیے یہ 10واں سال انتہائی دکھ کا سال تھا۔ جرت پڑ گئی لوگوں کی، آپ کو ستانے لگے، اب کس نے روکنا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، 50 سال کی عورت تھی۔ اب یہاں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پہ لگے ہوئے دھبے بھی دھوتے جائیں۔ پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ دوسری شادی اب ہو رہی ہے، 50 سال آپ کی بھی عمر ہے، اور سودا بھی بھدے جسم کی تھی، سیاہ رنگت کی تھی، اور آپ کی ان سے شادی ہوئی اور آپ بھی تھے۔ اس کے بعد تو بس 10 نبوی میں آپ کہہ لیں کہ پتھروں کی بارش ہوئی اللہ کے نبی پہ۔ جب دیکھا کہ مکہ میں کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے سوچا کہ یہ لوگ تو نہیں مانیں گے، چلو کسی اور شہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہاں پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا، طائف چلے گئے۔ طائف ایسی ہے جیسے پاکستان میں مری ہے، یعنی بہت پہاڑی علاقہ، ہلی، اور امیر لوگ وہاں رہتے تھے۔ آپ نے کون کو دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا، جانتی، کل میں نے ایک واقعے میں پڑھایا، میں بھی رو رہی تھی، لوگ بھی رو رہے تھے۔ اللہم الیک اشکدا فقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں تیری طرف اپنے غم کا
شکوہ کرتا ہوں، میں آج لوگوں پہ بڑا بوجھل بنا ہوا، پتھروں سے مارا، اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو، اور آج بھی طائف والوں کی یہی سنت ہے. میں خود جا کے دیکھ چکی ہوں. ہم اپنے کسی ریلیٹو ہیں تو ان کے ساتھ گئے وہاں، تو ہم گاڑی کہیں کھڑی کر رہے تھے تو ایک دم پتھر لگا ہماری گاڑی کو. تو جو ہمارے بردر تھے انہوں نے بتایا کہ آج بھی طائف کے لوگ جو ہے نا وہ ہر آنے جانے کھڑی گاڑیوں کو پتھر بڑے مارتے ہیں. اس وقت جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے نبی آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے فرشتے اس شہر کو کچل دیں. تو آپ نے کہا نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی ایسا نکل آئے کہ اسلام آ جائے. اور آپ کو پتہ وہاں سے کون آئے؟ ہم سب مسلمان پاکستان انڈیا والوں کو تو اللہ کے نبی کے اس صبر کا وہ تحفہ ملا محمد بن قاسم کی صورت میں. طائف سے تھے یہ. اگر اس دن اللہ کے نبی اپنی ذات کا بدلہ لے لیتے تو یہ سندھ بھی فتح نہیں ہونا تھا جو محمد بن قاسم سے ہوا. آج بھی ہم کہیں غلام بنے بیٹھے ہوتے. آپ بہت تکلیف دہ حالت میں ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک غلام اداس نام کا ملا، وہ نینوا بستی سے تھا. پھر اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا چلے نا، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ پیدل گئے. آپ میں سے کسی نے دیکھا طائف؟ تقریباً 2-2.25 گھنٹے لگے تھے ہمیں مکہ سے طائف جاتے ہوئے. تنہا پیدل اپنے غلام کے ساتھ طائف گئے. لکھیے روکیے، اپنے آپ کو پوچھیے ہم نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کتنا سفر کیا. ہمارے لیے تو آرام دہ گاڑیاں اور جہاز ہیں، پھر بھی نخرے ہیں ہمارے. اور آپ کو آگے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کوئی ہمارے لیے تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. اتنے دلگیر بیٹھے تھے نخلا نام کی ایک وادی میں صبح کے وقت میں کہ اللہ ان لوگوں کو میری قدر نہیں ہے، ان کو نہیں پتا. تو اللہ نے آسمان سے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا کہ چھوڑو یہ نہیں آتے، آئیں آپ کو ہم جنوں کے گھر دکھاتے ہیں. جن آپ کو اپنی بستی میں لے گئے اور وہاں آپ کو دکھایا گیا کہ کتنے جن مسلمان ہوئے ہیں. دین کے راستے میں مشکل بھی آئے گی نا تو یاد رکھیے اس سے خیر ملے گی. اس طرح اسی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سن 1190 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید کی پہلی کرن دکھائی. اور وہ کیا تھا؟ حج کا موسم آیا. مدینہ سے 6 لوگ آئے، حج کے لیے آئے تھے. کسی طرح اللہ کے نبی کا پیغام مل گیا، سنتے ہی مسلمان ہو گئے. یہ پہلی کرن تھی مدینہ کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم یہ بات جو سنی ہے اس کو جا کے دوسروں کو بتاؤ. اسی سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام آپ کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی آپ کو اور پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے ان سے شادی کرنی ہے. رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی جس وقت کہ ان کی عمر مبارک 9 سال کی تھی. تو سن 12 یا 1390 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی بلندیوں کی سیر کرائی. واقعہ معراج ہوا. دکھی رہتے تھے، اداس تھے. جیسے آپ بہت دکھی ہیں نا تو آپ کے دوست یا آپ کے گھر والے کہتے ہیں چلو اس کو وہ مری لے جاتے ہیں، اس کو چلو کشمیر لے جاتے ہیں، سیر کراتے ہیں. اللہ اپنے نبی کو بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس اور پھر براق کے ذریعے سے آسمانوں پہ لے گیا، جس کو واقعہ اسرا و معراج کہتے ہیں. اس پہ الگ لیکچر بھی موجود ہے، آپ اس کی ڈیٹیل سننا چاہیں. پچھلے انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ کو پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کرائی گئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون تھے، 6 پر موسیٰ تھے، 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کے قریب لے جایا گیا جہاں اللہ کو دیکھے بغیر آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے دیے. لکھیے گا معراج کے 3 تحفے. کسی کے تحفے کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں اس کی خوشی کے لیے پہن لو، اس کو دکھا دو، وہ دیکھ لے پھر دے دینا. آپ کو جو 3 اس چیزیں ملی وہ امت کے لیے ملی تھی، جس میں پہلی چیز 50 نمازیں جو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی سے سفارش سے 5 رہ گئی، اور آج ان کی وہ بات کہ امت آپ کی 5 بھی نہیں پڑے گی. میں بھی اور آپ بھی اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہم 5 نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں. حق ہے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کا، کوئی نسبت جوڑنے کا، ان کے نام پہ کوئی محفل سجانے کا. اگر 5 نمازیں ہم نہیں پوری کر رہے. پھر سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں، یہ آیتیں ایسے دل پہ پڑھ رہی تھی اور میرا دل رو رہا تھا کہ جو ساتھی آج کل چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، اتنی خوبصورت آیتیں، اتنی پیاری آیتیں، اور یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ عرش سے آئی ہیں. پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے سوائے ان 2 آیات کے. تیسری چیز آپ کو اس موقع پہ دی گئی تھی کہ شرک نہ کرنے والے کی معافی، 1 عمل کا 10 کے برابر اجر. اس طرح آپ کا دل بہلایا گیا اور آپ خوش واپس آئے. آپ کو وہاں جنت جہنم دکھائی گئی. واپس آئے، قوم کو بتایا، لوگوں نے مذاق کیا. یہ تھا وہ موقع جب ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا.
ابو جہل نے کہا دیکھو بھائی کوئی راتوں رات ادھر سے ادھر جا کے آ سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا دیکھو تمہارا دوست یہ باتیں اب کرتا پھرتا ہے. کہا اچھا وہ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے. کہا اچھا یہ ہے آج سے بات. پھر ابو بکر صدیق بن گئے. تصدیق کرنی پڑتی ہے. کوئی ٹائٹل آپ کو تب ملے گا جب آپ پہلے تصدیق کریں گے. قربانیوں کے بغیر آپ کو اعزاز نہیں ملیں گے. اس کے بعد 12 نبوی شروع ہوتا ہے. بیعت عقبہ اولا، پہلی بیعت کہتے ہیں پلج کو. وہی پچھلے سال جو 6 لوگ آئے تھے اس سال 12 ہو گئے. 6 کی دعوت سے 6 ایک سال میں مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے. مینا کی گھاٹی میں خفیہ طور پہ یہ بیعت ہوئی کیونکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے. اس میں آپ نے ان سے کچھ پلج لیے. شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ اپنا کوئی بندہ دیں، کوئی بھیج دیں تاکہ وہاں تبلیغ کریں. جیسے لوگ کہتے ہیں اچھا خود نہ آئے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو بھیج دیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. مصعب بن عمیر پہلے ٹیچر بنا کر مدینہ میں بھیجے گئے. آپ نے کہا جاؤ. وہ گئے. ان کو بڑی حکمت سے تبلیغ کرنا. اسید بن خزیر بھی تھے. اس طرح ان کی دعوت سے وہاں اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ کو اسلام دے دیا جو سردار تھے. یعنی مدینہ میں اب پودا شروع ہو گیا. اس میں 13 نبوی آ گیا جب آخری دور ہے مکہ کا دور. ہم آدھی سیرت کر چکے ہیں الحمدللہ. دوسری بیعت عقبہ ہوئی. اب اس سال 75 یا 72 کے قریب لوگ آئے. 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں. 12 کی رات کو مینا کی ایک گھاٹی میں ملے. یہاں آپ کے چچا عباس آئے ساتھ. نوٹ کیجئے گا ایک بڑی خوبصورت بات جس میں ہمارے لیے عمل کی بات آئے گی انشاءاللہ. عباس مسلمان نہیں ہوئے ہوئے، لیکن پہلے جیسے حضرت ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے نا، حالانکہ اسلام نہیں تھا. جیسے آج ہم بھی صرف خاندانی بنیاد پہ لوگوں کی بیعت کرتے ہیں لیکن دین کو ہم ان کے نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو حضرت عباس آگے مدینہ والوں کو کہیں گے دیکھو ایسے نہیں ان کو دعوت دینا. تمہیں پتہ ہے اس کو اس وقت یہاں سے لے کے جانا پورے عرب کو اپنے خلاف کرنا ہے. تو مت کرو. اگر لے جا کے اس کو چھوڑ دینا تو آج ہی چھوڑ دو. ہم لڑتے ہیں اس سے لیکن ہم نے اس کو چھوڑا ہوا نہیں ہے. ہمارے بھائی کا بچہ ہے. اتنی تو ٹوک تقریر کی عباس نے کہ اس کے بعد حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہوئے اور کچھ اور لوگ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، ہم تلواروں سے کھیلنے والے بچے ہیں، ہم اپنی جان پہ لیں گے لیکن ہم اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ ڈاکیومنٹیشن ہوئی وہ ساری باتیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کو لیڈر مانیں گے، اللہ کے راستے میں جو دینا پڑا ہم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور اسلام کو غالب کرنے میں ان کی مدد کریں گے. پہلے باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، ارے جی کر کے دکھائیں. جب کرنے پڑتا ہے بندے کو تو سمجھ آ جاتی ہے. لوگوں نے کہا اس بیعت کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کہا جنت. لوگ خوش ہو گئے اور اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ پورا ہوا. لوگ واپس چلے گئے. اسی سال اس بیعت کے بعد مکہ والوں کو خبر تو ساری مل جاتی تھی. دیکھیے جو لوگ نہیں بھی ہوتے خبریں ان تک جاتی ہیں. مکہ والے اللہ کے نبی سے دور تھے لیکن خبریں پہنچی. ان کو جب پتا چلا کہ تو مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک رات جمع ہو کے کہا کہ چلو جی ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں. ابو جہل اس میں بہت پیش تھا. سارا کچھ ہونے کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص آئے اور اکٹھے مل کے اس شخص کے اوپر حملہ کریں. سب کو مار دیں، سارے مل کے ماریں گے تو نتیجے میں ان سب کو دیت دے کے ان سے اپنی جان چھڑائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا موقع دے دیا. راتوں رات آپ پہ وحی آئی. آپ سورۃ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنی امانتیں حضرت علی کے ہاتھ میں دی اور آپ اپنے گھر سے نکلے. آپ کے گھر کا گھیراؤ تھا. دشمن کدھر ہے؟ یہ باتیں کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کے نبی کن مشکلات کا شکار ہو کے مکہ سے نکالے گئے. کیا آپ کہتے تھے مکہ میں تجھ سے کبھی نہ نکلتا اگر تجھ سے مجھے نکالا نہ جاتا. ابو بکر بیمار ہو گئے تھے مکہ میں جا کے، مکہ کو یاد کرتے ہوئے مدینہ میں جا کر. ہم نے کتنے اپنے گھر چھوڑے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.